PTI के गिरफ्तार रहनुमाओं को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश करने की तैयारी। अदालत के बाहर पुलिस और रेंजर्स तैनात। बैरिस्टर गौहर समेत दीगर अरकान की गिरफ्तारी। स्पीकर कौमी असम्बली की इजाजत से हुई, ज़राए का दावा। अली अमीन गंडापुर भी मंजर आम पर। वजीर आला हाउस पेशावर पहुंच गए। 7 घंटे बाद मोबाइल फोन ऑन। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अहम सरकारी इजलास में शरीक थे। भाई फैसल अमीन की तस्दीक। इस्लाम मुखालिफ इंतहा पसंद डच रहनुमा के कत्ल पर रुखसानी का इल्जाम। नीदरलैंड्स की अदालत ने सरबरा TLP साद रिजवी और डॉक्टर अशरफ जलाली को बिलतरतीब 14 साल और 4 साल कैद की सजा सुना दी। और मुत्तहदा अरब अमारात के बरका एटमी पावर प्लांट की देखभाल ऑपरेशन की जिम्मेदारी भारतीय इदारे के सुपुर्द। वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद ज़ैद का भारत का दौरा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के इस्लामाबाद में मुबैना गुमशुदगी का मुअम्मा हल। रात गए पेशावर पहुंच गए। अली अमीन गंडापुर से राब्ता हो गया। PTI MNA शाहिद खटक की तस्दीक। गुज़श्ता शाम से मंजर आम से गायब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा रात 3:30 बजे इस्लामाबाद से रवाना हुए। उनका गुज़श्ता शाम 7 बजे से मंजर आम से गायब रहना शदीद सियासी कशमकश का बाइस बना। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा था कि लगता है वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को हिरासत में ले लिया है। इस्लामाबाद पुलिस का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, PTI रहनुमा शुएब शाहीन और शेर अफजल मरवत गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत को पार्लियामेंट के बाहर से और शुएब शाहीन को उनके दफ्तर से गिरफ्तार किया। मुतादिद सादा लिबास एहलकार पार्लियामेंट हाउस में भी घुस गए। ऐवान के अंदर से साहबजादा हामिद रजा शेख, वकास इकराम, जमशेद दस्ती, जैन कुरैशी को हिरासत में ले लिया। सुबह 4:30 बजे ऑपरेशन खत्म कर दिया। अरकान की गिरफ्तारियों के बाद तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का हंगामी इजलास। उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर और दीगर की शिरकत। सियासी हिकमत अमली बनाई गई। तेजी से बदलते सियासी मंजरनामे पर भी तबादला ख्याल किया गया। गिरफ्तारी का कोई खौफ नहीं है। 46 दहशतगर्दी के मुकदमों के बावजूद 8 जिलों के अंदर बेनों कराने के बावजूद हम जलसों में भी जा रहे हैं, हम तकारीर में भी जा रहे हैं, हम ऐवान में भी आ रहे हैं, हम इलेक्शन कैंपेन में भी जा रहे हैं। कल सुबह मेरी रहीम यार खान में 171 का जो इलेक्शन हो रहा है उसके अंदर प्रोग्राम बने हुए थे। आप जाके देखेंगे सोशल मीडिया के ऊपर या रहीम यार खान हल्के में तो पोस्टर लगे हुए हैं। मैंने वहाँ जाना था, मैं यहाँ से निकल गया था सफ़र करने के लिए, मुझे वापस बुलाया गया जब हमें पता चला कि इस किस्म की हिकमत अमली वो कर रहे हैं। क्योंकि हमें पता चला कि इन्होंने कल अपना जुडिशल पैकेज का बिल पेश करना है। PTI रहनुमा जैन कुरैशी की गिरफ्तारी से पहले GTV न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, गिरफ्तारी का कोई खौफ नहीं। 46 मुकदमात के बावजूद जलसों में भी जा रहे हैं और ऐवान में भी मौजूद हैं। हुकूमत के पास कानून साजी के लिए नंबर्स पूरे नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। PTI के आला हलकों ने तस्दीक कर दी। वज़ीर आला के खिलाफ मुकदमा थाना संजानी में दर्ज हुआ। FIR में जिला इंतजामिया के अफसर को हब्स से बेजा में रखने की दफात शामिल। रात गए साबिक सूबाई वजीर राजा मोहम्मद बशारत की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुतहर्रिक। राजा मोहम्मद बशारत की रिहाइशगाह धमियाल हाउस पर पुलिस का छापा। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राजा मोहम्मद बशारत घर पर मौजूद न थे। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर ने 15 दिन की बढ़त मार दी। आज एक दिन गुजर गया, 14 दिन बाकी रह गए हैं। उन्होंने कहा कि सुना है सारे ही पहले दिन छुप गए हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, सियासी वर्कर हैं तो दिलेरी दिखाएं, गिरफ्तारी दें। एक सियासी जमात के जलसे में इंतहाई नाजेबा जबान इस्तेमाल की गई, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। इत्तेहादी जमातों के एजाज में दिए गए शायरी से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि नवाज शरीफ की क़यादत में दहशतगर्दी का खात्मा किया गया, लेकिन बदकिस्मती से दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है।
معاشی خوشحالی کے لیے سیاسی، معاشی اور گورننس اصلاحات ناگزیر ہیں۔ عوامی فلاح کے لیے گروہی مفادات سے بالاتر ہو کر پرعزم طریقے سے کام کرنا ہوگا۔ صدر مملکت آصف زرداری نے ایوان صدر میں ارکان پارلیمنٹ کے اعزاز میں دیے گئے شائعے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ وہ ملک کو نقصان پہنچانے والی محاذ آرائی کی سیاست کے خلاف ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے جلسے میں صحافیوں کے خلاف قابل اعتراض بیان پر صحافیوں کا سینٹ اور قومی اسمبلی میں احتجاج۔ قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاس کے دوران صحافیوں نے احتجاجاً بائیکاٹ کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے صحافیوں سے متعلق بیان پر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی غیر مشروط معافی۔ پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ علی امین گنڈاپور کے بیان کا مقصد ہرگز پوری صحافی برادری کو نشانہ بنانا نہ تھا۔ ہم ملک کے لیے صحافیوں کی خدمات کی قدر کرتے ہیں۔ آج یہ قانون ہمارے لیے تھا، کل آپ کے خلاف ہو سکتا ہے۔ کوشش کریں ایسے قوانین پاس نہ کریں جن سے آپ کو بعد میں ندامت ہو۔ آپ کو اسلام آباد کے شہریوں کے حقوق کا خیال تھا تو شہر کو کنٹینرز رکھ کر بند کیوں کیا گیا؟ جلسے کا این او سی تھا تو اسلام آباد کی سڑکوں، پنجاب اور کے پی سے آنے والی سڑکوں کو کیوں روکا گیا؟ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے اظہار خیال کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ سینٹ میں ایک مشترکہ قرارداد لا کر 2018 اور 2024 کے انتخابی نتائج کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے۔ ہمیں وزیر خزانہ بتائیں کہ آئی ایم ایف پروگرام کا کیا معاملہ ہے؟ کبھی محمد اورنگزیب معاشی بات کرتے ہیں، کبھی اسحاق ڈار، کبھی کوئی اور۔ بانی پی ٹی آئی کی ریاست مخالف بیانیوں کو پھیلانے میں ایک اور بھارتی سہولت کاری بے نقاب۔ پی ٹی آئی ترجمان رؤف حسن کی پاکستان مخالف بھارتی راہول رائے چودھری سے ہونے والی گفتگو منظر عام پر۔ راہول رائے چودھری رؤف حسن سے کہتا ہے کہ ہیلو رؤف، مجھے آپ کے بارے میں فکر ہو رہی ہے، براہ کرم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور امید ہے کہ آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ جواب میں رؤف حسن نے کھل کر پاک فوج کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہوئے کہا کہ شکریہ راہول، میں کم از کم اس وقت ٹھیک ہوں۔ لوگ پولیس کے بجائے اب فوج کے سامنے کھڑے ہیں۔ پاکستان کی افواج کے بارے میں جس طرح کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، پاکستان کے خلاف جس قسم کا زہر اگلا جا رہا ہے، وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ نہ تو آئین ہے نہ قانون ہے، اور پتہ نہیں کیا کہ شاید افواج پاکستان کے بارے میں جس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے، پاکستان کی سالمیت کے خلاف جس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ رؤف حسن کی واٹس ایپ گفتگو منظر عام پر آ چکی نئے انکشافات نے تحریک انصاف کے ایجنڈے کو بے نقاب کر دیا۔ رؤف حسن کی گفتگو میں اعتراف ہے کہ 9 مئی منصوبہ بندی کے ذریعے کیا گیا۔ مشیر قانون انصاف بیرسٹر عقیل ملک نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ قومی سلامتی اور اداروں کے خلاف استعمال ہونے والی زبان قابل مذمت ہے۔ ایک سیاسی جماعت ملک مخالف ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا توسیع لینے سے انکار۔ حکومت تمام چیف جسٹس کو توسیع دے رہی ہے تو دے دے، میں قبول نہیں کروں گا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمام جج صاحبان کی عمر بڑھا دی جائے تو آپ بھی ایکسٹینشن لینے پر متفق ہے۔ صحافی کا چیف جسٹس سے سوال۔ چیف جسٹس نے کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو میرے سامنے لے آئیں۔ جس میٹنگ کی بات کی جا رہی ہے اس میں رانا ثناء اللہ موجود ہی نہیں تھے۔ ہائی کورٹ ججز کے خط سے متعلق کیس کو سماعت کے لیے مقرر نہ کرنے پر جواب دیا کہ اسے سماعت کے لیے کمیٹی نے مقرر کرنا ہے۔ نیب نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف نیا توشخانہ کیس احتساب عدالت سے واپس لے لیا۔ توشخانہ 2 کیس کے نیب کے دائرہ اختیار سے باہر، کیس احتساب عدالت سے اسپیشل جج سینٹرل کو منتقل۔ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کی ضمانت کی درخواستیں اور نیب کیس کا مکمل ریکارڈ بھی اسپیشل جج سینٹرل کو منتقل۔ احتساب عدالت کے جج محمد وڑائچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے استدعا کی کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ضمانت کر کے عدالت کیس ٹرانسفر کر دے۔ عدالت نے استدعا مسترد کرتے ہوئے کہا کہ عدالتی دائرہ اختیار نہیں، کیس جس عدالت کو ٹرانسفر ہو وہی ضمانت کی درخواست سنے۔
ارسا ایکٹ میں تبدیلی نامنظور، وفاق نے پانی کا معاہدہ ختم کیا تو سندھ مزاحمت کرے گا۔ پیپلز پارٹی اراکین کا سندھ اسمبلی میں دو ٹوک اعلان، معاہدے کا خاتمہ 18ویں ترمیم کے خاتمے کی سازش قرار، نثار کھوڑوں کی ارسا ایکٹ میں ترمیم سے متعلق قرارداد منظور، اپوزیشن نے حکومتی قرارداد کی حمایت کی۔ If we are able to execute the structural reforms, taxation going from 9% of GDP, tax to GDP to 13% plus so that we can be part of community of nations, تاکہ ہم سسٹینیبل ہو سکیں۔ انرجی ریفارمز جو پاور سیکٹر میں ہوا ہے اور اس میں جو اگر ہم سسٹینیبلٹی لائیں گے تو ہم آگے جا سکتے ہیں۔ ریاستی ملکیتی اداروں کی رشکاری کر لیں گے تو IMF کا آخری پروگرام ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ جب تک ہم عوام کا اعتماد ٹیکس اتھارٹی پر بحال نہیں کرتے آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ ٹیکس ادا کیے بغیر آپ ترقی کریں، یہ ملک خیرات پر نہیں چل سکتا، اس کے لیے ٹیکس ادا کرنا ہوں گے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم گلگت بلتستان، خطہ پوٹھوہار، کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع۔ کراچی میں صبح سویرے موسم ابر آلود، بادلوں کے ڈیرے۔ رواں برس مونسون بارشوں کے باعث پنجاب میں 123 افراد جاں بحق اور 317 زخمی ہوئے۔ پی ڈی ایم کی فلڈ الرٹ فیکٹ شیٹ جاری، ترجمان پی ڈی ایم کے مطابق اموات آسمانی بجلی گرنے، کرنٹ لگنے، کچے مکان اور بوسیدہ عمارتوں کے گرنے سے ہوئیں۔ ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک امیدوار کملا ہیرس کے درمیان پہلا مباحثہ کل صبح ہوگا۔ امریکی میڈیا کے مطابق سابق صدر ٹرمپ کے موجودہ نائب صدر کملا ہیرس امریکی شہر فلیڈیلفیا میں منگل کی شب مد مقابل ہوں گے۔ امریکی میڈیا کے مطابق 90 منٹ کے مباحثے کے قواعد ٹرمپ بائیڈن صدارتی مباحثے والے ہی ہیں۔ وائٹ اور ریڈ بالز کے کپتان تبدیل نہ کیے جائیں، پاکستان کے ریڈ بال اور وائٹ بال کے کوچز کا چیئرمین پی سی بی کو مشورہ۔ جیسن گلسپی اور گیری کرسٹن نے قریبی ذرائع کے ذریعے محسن نقوی کو پیغام پہنچایا کہ کپتانوں کی بار بار کی تبدیلی سے ٹیم میں ڈسپلن کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ سال کا دوسرا چاند گرہن 18 ستمبر کو ہوگا، پاکستان میں نہیں دیکھا جا سکے گا۔ جزوی چاند گرہن امریکہ، یورپ کے بیشتر ممالک، آسٹریلیا، افریقہ، شمالی اور مشرقی ایشیا میں نظر آئے گا۔